آئیے اس پروگرام کی ایک اہم کڑی جو آپ حضرات کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، اپنے دل کے پردوں کو وا کر دیجئے، کھول دیجئے اور کانوں کی سماعت کو متوجہ کر لیجئے۔ آپ کا اور ہمارا سب کا یہاں پر جمع ہونا صالحین کی صحبت سے کچھ حاصل کرنے کے لیے ایک امید لے کر آئے ہیں۔ صالحین کی مجلس اللہ کی توفیق ملتی ہے، کیونکہ کسی کہنے والے نے کہا ہے احب الصالحین ولست منہم، احب الصالحین ولست منہم لعل اللہ یرزقنی صلاحا۔ ہم اچھے ہیں لیکن اچھوں کے پاس بیٹھیں گے تو انشاءاللہ اچھے بن جائیں گے۔ اس امید کے ساتھ ہم اور آپ تشریف فرما ہوں، اور آئیے میں دعوت دیتا ہوں سرزمین یوپی سے تشریف لانے والے شیخ طریقت حضرت مولانا افضال الرحمن صاحب دامت برکاتہم العالیہ، خلیفہ محی السنہ حضرت مولانا شاہ ابرار الحق صاحب نور اللہ مرقدہ، وشیخ الحدیث مدرسہ اشرف المدارس ہردوئی۔ حضرت والا سے میرے التماس ہے کہ اندھیری راتیں پکارتی ہیں، فروغ نور سحر کہاں ہے؟ اندھیری راتیں پکارتی ہیں، فروغ نور سحر کہاں ہے؟ سوال اٹھا ہے کائنات حیات کی رہ گزر کہاں ہے؟ نظام گلشن تمہاری تزکیے نفس کی رہ تک رہا ہے، نظام گلشن تمہاری تزکیے نفس کی رہ تک رہا ہے، جلاؤ اپنی سخن کی مشعل کہ قافلہ اب بھٹک رہا ہے۔ حضرت سے گزارش ہے کہ اپنے پند و نصیحت سے سامعین کو محظوظ کریں، اور میری ایک اپنی درخواست ہے کہ ترکی کے اندر جو حادثہ پیش آیا ہے اس کی بنیاد پر بہت ساری جگہوں پر غائبانہ نماز جنازہ ہو رہی ہے، بہت سارے لوگ متردد ہیں، سوالات آ رہے ہیں، اگر ہو سکے تو 2-4 منٹ کے اندر اس مسئلے کی وضاحت فرما دیں۔ جی، مسئلے کی وضاحت پوچھیے حضرت۔ صدر جمعیت علماء کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ کفا والصلاة والسلام علی سید الحبیب المصطفیٰ وعلى آلہ واصحابہ نجوم الہدى وقادة التقى، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کل مولود یولد علی الفطرہ فابواہ یہودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ محترم صدر اجلاس، حضرات علماء کرام، میرے معزز دوستوں اور ساتھیوں، اللہ پاک کا فضل ہے، اس کا احسان ہے، ہم سب کو مدرسہ نور العلوم کے جلسہ دستار بندی میں شرکت کی اور حاضری کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ پاک ہم سب کی اس حاضری کو قبول فرمائے۔ آج کا یہ پروگرام کافی دیر سے چل رہا ہے اور مدرسے کے
عزیز طلباء نے ہمارے سامنے مختلف پروگرام رکھے، ہم سب نے دیکھا بھی سنا بھی۔ دیکھیے، درخت جو ہے وہ اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے۔ درخت کا اچھا ہونا، خراب ہونا، درخت کا مفید ہونا اور مفید نہ ہونا، یہ اس کے پھل پر ہے۔ پھل اگر اچھا آ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ درخت اچھا ہے وہ، اور اگر پھل کھٹا ہے، کڑوا ہے، پھل آ ہی نہیں رہا، تو اب ظاہر سی بات ہے کہ وہ درخت اچھا نہیں ہوتا۔ جس طریقے سے درخت کا اچھا ہونا اور برا ہونا پھل پر ہے، بالکل اسی طریقے سے مدارس ہیں، مکاتب ہیں، دینی کام جتنے ہو رہے ہیں، ان کا مفید اور نافع ہونا اس بنیاد پر ہوتا ہے کہ جو پڑھنے والے عزیز طلباء ہیں ان پر تعلیم و تربیت کے کیا اثرات مرتب ہو رہے ہیں۔ ظاہر ہے ان بچوں پر اساتذہ نے محنت کی اور کوششیں کی، جس کے نتیجے میں ہمارے یہ بچے اس لائق بنے کہ انہوں نے اتنے بڑے مجمع کے سامنے کھڑے ہو کر کے اپنی بات اور اپنا پروگرام پیش کیا ہے۔ بہت سے لوگ سوچتے ہوں گے کہ یہ تقریر کرنا کون سی مشکل بات ہے۔ جی نہیں، میڈک جب تک کنویں میں رہتا ہے تب تو سمجھتا ہے کہ ہم بہت کچھ ہیں، لیکن جب دریا میں آتا تب اس کو اپنی اوقات کی پتہ لگتی ہے۔ تقریر کرنا اکیلے مجلس میں، دوستوں میں، یاروں میں آسان ہوتا ہے، لیکن مجمع میں آ کر کے اور بے جھجک اپنی بات کہہ لینا، یہ بس اساتذہ کی محنت اور اللہ کا فضل شامل حال ہوتا ہے۔ اس بنیاد پر ہم سب کا اخلاقی اور دینی فریضہ یہ ہے کہ مدرسے کا جتنا عملہ، اساتذہ کرام، معاونین، ان سب کو مبارکباد پیش کی جائے اور طلباء کو بھی مبارکباد پیش کی جائے کہ سب کی محنتوں کی بنیاد پر اللہ پاک نے یہ خوشی کے دن ہم سب کو نصیب فرمائے ہیں، اور اللہ ادارے کو ترقیات سے نواز دے۔ دوسری بات، ہم یو پی والے لوگ ہیں، شاید ہردوئی کا نام تو سنا ہوگا، نہیں ہوگا تو ابھی آپ نے سن لیا ہوگا۔ ہم ہردوئی والوں کا جو مزاج ہے وہ جلسوں میں رات جگائی کا مزاج نہیں ہے، اور بمبئی والوں کو اتفاق سے یہ چیز مقدر میں مل گئی ہے کہ دن بھر تو مشین بنے رہتے ہیں وہ، اور رات میں جو کچھ کمائی کی ہے 12، 11، 1 بجے جا کے کھانا کھانا اور پھر جناب والا جاگنا۔ اب ظاہر ہے پھر ہمارا آپ کا کوئی جوڑی نہیں، آپ تو نیت لے کے بیٹھے ہوئے ہیں 12، 1 بجے تک سننے کے لیے، اور ہم عادی ہیں اس بات کے کہ عشاء کے بعد گفتگو ہو، بس 11، 11:30 بڑے بڑے پروگرام خود ہم لوگ بھی کراتے ہیں، 12 اور 11:30 سے آگے سوئی نہیں بڑھتی، دعا کرا دیتے ہیں۔ اس کی ایک وجہ ہے دینی جلسہ، ابھی میں اپنی بات عرض کروں گا لیکن اس کو بہت اہم چیز سمجھنے کی ہے۔ دینی جلسوں کا مقصود کیا ہے؟ دینی جلسوں کا مقصود یہ ہے کہ جو لوگ شریک ہو رہے ہیں ان میں ایمان اور عقیدے کے اعتبار سے اگر کوئی قابل اصلاح چیز ہے تو بتا دی جائے، اور اعمال کے تعلق سے اگر کوئی کمی ہے تو اس پر توجہ دلا دی جائے، بس یہی مقصود ہوتا ہے۔ تو اب دینی جلسوں میں دیر تک پروگرام کرنے کے بعد آپ یہ بتائیے کب سوئیں گے اور کب فجر کی نماز باجماعت مسجد میں آ کر کے پڑھیں گے؟ پروگرام میں شرکت کا تو مطلب یہ ہونا چاہیے تھا جو نمازی نہیں ہے وہ نماز کی پابندی کریں، جو جماعت کا اہتمام نہیں کرتے وہ جماعت کا اہتمام شروع کر دیں،
جو مسجد کی حاضری میں غفلت ہو رہی وہ دور ہو جائے، اور اگر کہیں پروگرام کی وجہ سے نمازیوں کی نماز چلی گئی اور جماعت کی پابندی کرنے والوں کی جماعت چھوٹ گئی، تو اب آپ بتائیے یہ پروگرام کا فائدہ ہے یا نقصان؟ فیصلہ آپ پر ہے۔ اس لیے آپ حضرات اپنا ذہن فارغ کر کے بیٹھیں، میں لمبا بیان ہرگز نہیں کروں گا۔ اور میری یہاں جو حاضری ہوئی ہے، ہمارے بھائی حاجی عثمان، یہی نام ہے نا ان کا، یہ صرف ان کی ضد بلکہ ان کا اصرار میرے انکار پر غالب آ گیا، میں شکست کھا گیا، اور میں نے کہا بھائی چلو خیر اسی میں کہ حاضری دے دو، یہاں میں آ گیا۔ اب چند باتیں عرض کرنا ہے۔ سب سے پہلی بات، آپ حضرات یہ بتائیے کہ آپ کے بمبئی میں عصری تعلیم گاہیں بھی ہیں اور دینی درس گاہیں بھی ہیں، چھوٹی بڑی درس گاہیں ہیں، کیا آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ عصری تعلیم گاہوں میں ہمارے جو بچے کامیاب ہوتے ہیں، ڈگری ملتی ہے وکالت کی، ڈاکٹری کی، انجینئرنگ کی، یا غیر ملکوں میں تعلیم حاصل کرتے ہیں، تو کیا ڈگری مل جانے کے بعد ان کے لیے بھی اسی طریقے کی دستار بندی کا پروگرام کبھی سنا آپ نے؟ اگر ہو تو بتا دو۔ ارے ہوتا تو یہ ہے، غیر ملک سے پڑھنے چلا آیا اور معلوم ہوا کہ شہر والوں کو بھی خبر نہیں، پڑھ کے آ گیا، یہ ہوتا نہیں ہوتا۔ لیکن دینی درس گاہوں کا اور دینی مدارس کا عجیب حال ہے کہ یہاں ایک تو جو بچے پڑھنے والے ہیں بیچارے، وہ عموماً وہ ہوتے ہیں ایسے گھروں کے جو زیادہ مالی اعتبار سے مضبوط نہیں ہوتے ہیں، وہ بچے ہوتے ہیں۔ پھر ان درس گاہوں میں جو نظام چلتا ہے، ظاہر ہے کہ باضابطہ ان کے لیے کوئی آمدنی کا ذریعہ نہیں ہوتا ہے، یہ عام لوگوں کے تعاون سے چلا کرتے ہیں۔ لیکن یہاں ایک معاملہ بڑا عجیب ہے، غریب گھرانے کا بچہ اگر حافظ قرآن ہو گیا یا عالم دین ہو گیا تو جناب باقاعدہ ایک پروگرام ہوتا ہے، اور اس پروگرام کی بنیاد پر صرف محلے والوں ہی کو خبر نہیں ہوتی ہے، بلکہ تقریباً شہر والوں کو بھی خبر ہو رہی ہے کہ فلاں کا بیٹا حافظ ہو گیا اور فلاں کا بیٹا عالم ہو گیا، اور اس کی پگڑی سب دیکھتے ہیں۔ یہ ہوتا نہیں ہوتا۔ یہ فرق کیوں ہے؟ کبھی آپ نے سوچا؟ میں ایک بات عرض کر رہا ہوں، دیکھو ابھی ان حضرات نے اس پر توجہ دلائی، لیکن ہم لوگوں کا مزاج ہے کہ ہم سرسری طور پر سن کر چلے جاتے ہیں۔ اللہ پاک جن لوگوں کو حفظ قرآن کی دولت عطا فرمائے یا علم دین کی دولت عطا فرمائے، اس کو ذہن میں رکھیے کہ اس طالب علم کا اور اس بچے کا انتخاب ماں باپ نہیں کرتے ہیں، ان کا انتخاب خاندان والے نہیں کرتے ہیں، بلکہ ان کا انتخاب اللہ پاک کرتا ہے۔ جب بچہ تعلیم حاصل کرنے کے لیے مدرسے میں آتا ہے تو اس کے ساتھ اور بہت سارے بچے شریک ہوتے ہیں جن کو قاعدہ پڑھایا جاتا ہے، سب پڑھتے ہیں، لیکن معلوم یہ ہوا کہ کسی کے آدھا قاعدہ ہوا وہ کٹ کے الگ ہو گیا، کسی کا معلوم ہوا قاعدہ پورا ہوا وہ بیٹھ گیا، کسی کا معلوم ہوا کہ تھوڑا سا قرآن پاک ہوا وہ بیٹھ گیا۔ تو شریک تو ماں باپ نے سب کو کیا تھا، لیکن انتخاب خداوندی کی بنیاد پر جس کا وہاں سے انتخاب ہو گیا ہے وہ تو اخیر تک چلتا رہتا ہے، اور بقیہ جو ہوتے وہ کٹتے رہتے ہیں۔ اس میں مدارس اور مکاتب میں پڑھنے والے اور حفظ کرنے والے اور علم دین کے حاصل کرنے والے، ان کا انتخاب اللہ پاک کرتا ہے، اس کو ذہن میں رکھیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کو اللہ پاک نے ختم فرما دیا۔ یہ عقیدہ ہے ہمارا
کہ آپ خاتم النبیین ہیں. جب نبوت ختم ہو گئی تو نبی کے دو کام ہوتے ہیں. ایک کام نبی کا ہوتا ہے اخذ احکام، اللہ سے احکامات کا لینا. دوسرا کام نبی کا ہوتا ہے تنفیذ احکام، کہ جو وہاں سے ہدایات، جو احکام وہی کے ذریعے آئی ہیں اس کو پہنچانا، اس کو نافذ کرنا، اس کو بتانا. میری بات سمجھ میں آ گئی؟ ختم نبوت کی بنیاد پر اخذ احکام کا سلسلہ بند ہے. اب وہی کسی پر نہیں آئے گی، اور آپ کی نبوت چونکہ قیامت تک چلنا ہے، لہذا آپ کی لائی ہوئی شریعت اور دین اور قرآن اور حدیث، جس کو نبی کی وراثت کہا جاتا ہے، یہ پوری قیامت تک کی انسانیت کی ضرورت کی چیز ہے. اس لیے اللہ پاک قیامت تک نبی کے وارثین کو پیدا کرتا رہے گا. وراثت دو ہیں. حضرات اہل بھی تشریف فرما ہے، ان کے سامنے عرض کر رہا ہوں. وراثت دو ہیں. ایک وراثت وہ ہے جو مال کی شکل میں ہے، اور ایک وراثت وہ ہے جو علم کی شکل میں، جو خالص نبی سے ملی ہے ہم کو. اللہ پاک نے مال کی جو وراثت ہے اس کو ضائع ہونے سے بچانے کے لیے وراثت کا نظام باقاعدہ قائم فرمایا کہ مرنے والا دنیا سے جب جا رہا ہے تو اس کی جو کمائی ہے برباد نہ ہونے پائے، اور اس کے وارثین کو مقرر کر دیا ہے. تو سوچو مسلمانوں، جب ایک شخص کی کمائی کو اللہ ضائع نہیں کر رہا ہے تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت کو اللہ پاک کیسے ضائع فرما دے گا؟ مال کے وارثین کا انتخاب جیسے اللہ پاک نے کیا ہے، اسی طریقے سے اللہ پاک علوم نبوت کے وارثین کا بھی انتخاب اللہ کرتا ہے. اب اسی کے ساتھ اتنا اضافہ اور کر لو، دنیا میں کوئی نبی ایسا نہیں آیا ہے، کوئی نبی ایسا نہیں آیا جس نے اپنی نبوت کا اعلان گپ چپ خاموشی سے کیا ہو. کوئی نہیں آیا. ہر نبی اپنی نبوت کا اعلان اپنی قوم میں کرتا ہے. جب نبی کی نبوت کا اعلان ہوتا ہے تو اللہ پاک نے ہمارے اکابر کے دل میں یہ بات ڈالی کہ جن کو نبی کا وارث بنایا جا رہا ہے ان کی وراثت کا اعلان یہ دستار بندی کے ذریعے سے قوم کو معلوم ہو جائے کہ یہ نبی کا وارث تیار ہو چکا ہے. ہم آپ قرآن کو کیا جانیں؟ قرآن ہے کیا چیز؟ میں تو صرف اتنا عرض کر سکتا ہوں کہ قرآن کی نسبت مقدر سے ملتی ہے. اللہ پاک جن کو قرآن کی نسبت عطا فرما دیتا ہے یہ ان کے لیے یہاں بھی عزت کا ذریعہ ہے اور وہاں بھی عزت کا ذریعہ ہے. کسی طریقے سے قرآن کا ربط ہو جائے، تعلق ہو جائے، قرآن پاک سے جڑ جائیں، اس کی نسبت ہو جائے. ہم سب کو اس کی فکر اور کوشش کرنا اور ہم دعائیں کرنا، تمنا کرنا یقیناً ایک مسلمان اور مومن ہونے کا حق ہے. میں چاہتا ہوں اس موضوع پر تھوڑا سا توجہ دلاؤں. قرآن کی نسبت ہے کیا؟ قرآن کا تعلق ہے کیا؟ قرآن کے ساتھ رابطہ ہے کیا چیز؟ اور اس کے ذریعے سے کیا کیا انسان کو ملا کرتا ہے؟ دیکھیے، ہم لوگوں کے یہاں دو چیزیں ہیں. ایک ہے دودھ اور ایک ہے پانی. دونوں سب کے ہاں استعمال کیا جاتا ہے. دودھ کا بھی ہم استعمال کرتے ہیں. میں نے عرض کیا ایک ہے دودھ، خوب توجہ سے سنیے گا. ایک ہے دودھ، ایک ہے پانی. دونوں چیزیں ہمارے گھروں میں استعمال کی جاتی ہیں، لیکن دونوں میں فرق ہے. دودھ کو جب ہم استعمال کرتے ہیں
تو اس کے استعمال کرنے سے پہلے جیب ٹٹول لیتے ہیں کہ جیب کتنی اجازت دے رہی ہے. اور پانی کا جب استعمال کیا جاتا ہے تو خالی جیب ہوگی تو بھی استعمال کریں گے. پانی کا استعمال بے قیمت ہے، لہذا اس کو بے دردی کے ساتھ استعمال کیا جاتا ہے. اور پانی قیمت والی چیز ہے، اس کا جو استعمال کیا جاتا ہے یہ قیمت والی ہونے کی وجہ سے سوچ سمجھ کر کے. یہ میں نے آج کے ماحول کے اعتبار سے مثال دی ہے سمجھانے کے لیے. تھوڑا دماغ چلائیے گا، ہماری دماغ نہ چلا لیجئے گا، آپ سوچئے گا. پانی نے دودھ سے یہ کہا کہ بھائی ایک بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، تم بھی سیال، تم بھی بہنے والی، ہم بھی سیال، ہم بھی بہنے والے، لیکن میرا معاملہ یہ ہے کہ اگر ایک گلاس کی ضرورت ہے تو پورا لوٹا استعمال ہو رہا، اور لوٹے کی ضرورت ہے تو پوری بالٹی جا رہی ہے. ایک بالٹی کی ضرورت ہے تو 2 بالٹی استعمال ہو رہا، اور ہر کام کے لیے وضو ہے، غسل ہے، برتن سب دھلتے. لیکن تمہارا معاملہ یہ ہے کہ اگر 1 لیٹر دودھ کی ضرورت ہے اور مستورات نے کہا دودھ لاؤ، تو گھر والے اگر 1 لیٹر لے بھی آئیں گے تو کہیں دیکھو 1.25 لیٹر میں کام چلا لینا، پاؤ بچا کے رکھ دینا. دودھ نے پانی سے کہا کہ کیا کہنا چاہتے ہو؟ اس نے کہا بس آج کے دور میں جگاڑ ایک ایسا نسخہ ہے جس سے جو دبا کچلا اور جو جناب والا بالکل کمزور ہے وہ اڑ رہا ہے، تو کوئی جگاڑ ایسا بتا دو کہ کچھ ہماری اوقات بڑھ جائے. دودھ نے کہا اس میں کون سی پریشانی کی بات ہے. بعضے خاندانی جو حکیم ہوتے ہیں انہیں آتا جاتا تو کچھ نہیں ہے، لیکن باپ دادا کے کچھ نسخے ان کے پاس ہوتے ہیں جس سے وہ چلتی رہتی ان کی روزی روٹی. تو دودھ نے بھی کہہ دیا ایک جگاڑ ہے. اس نے کہا بتاؤ کیا؟ اس نے کہا یہ کہ ہم سے تعلق پیدا کر لو. پانی تھوڑا سا گھبرایا کہ ارے بھائی میرا تمہارا کیا جوڑ ہے، ہم کیسے تعلق پیدا کریں گے. لیکن بمبئی والوں یہ بتاؤ کہ صبح چائے میں جو دودھ استعمال کرتے ہو وہ دودھ میں پانی ملاتے ہیں یا پانی میں دودھ ملاتے ہیں؟ ارے کچھ تو بول دو. اب سمجھو میں جو عرض کرنا چاہ رہا ہوں، پانی بے قیمت چیز ہے، دودھ قیمت والی چیز ہے، لیکن پانی کو نسبت اور تعلق اور ربط دودھ سے ہو گیا. اس کی بنیاد پر سب سے پہلا جو فائدہ ملا، قیمت بڑھ گئی اس کی. اگر 100 روپے لیٹر دودھ مل رہا ہے تو اس پانی کو بھی آپ 100 ہی روپے میں خریدیں گے جو دودھ سے جڑ چکا ہے. دوسرا فائدہ، اب اس پانی کو استعمال اللہ تللے نہیں کریں گے، اب سوچ سمجھ کر کے اس کا استعمال کیا جائے گا. تیسرا فائدہ یہ ملے گا کہ اب وہ پانی ذلتیں اٹھاتے ٹائم نکل گیا، اب عزتوں کے ساتھ ہوگا. جس جگہ دودھ کا استعمال ہے اسی جگہ اس پانی کا بھی استعمال کریں گے. بے قیمت چیز قیمت کے ساتھ جڑی ہے تو جڑنے کی بنیاد کے اوپر اس کی قدر و قیمت بڑھ گئی ہے. آپ یقین مانو اللہ سے بڑھ کر اس کائنات کے اندر کوئی دوسرا نہیں. سب سے بڑی ذات اللہ کی، سب سے بڑا کلام اللہ کا ہے. جب پانی دودھ کے ساتھ مل کر کے قیمتی بن سکتا ہے، ہم بے اوقات اگر قرآن کے ساتھ جڑ جائیں گے یقیناً ہماری قیمت بڑھتی چلی جائے گی. اور کیسی بڑھے گی؟ جیب میں نوٹ رکھے ہوں گے، میں چندہ وندہ نہیں کرا رہا ہوں، نوٹ رکھے ہوں گے. کسی کی جیب میں 2000 ہوں گے، کسی کی جیب میں 500 ہوں گے نوٹ.
آپ یہ بتاؤ نوٹ کس پر چھپتا ہے؟ چاندی کے ورق پر، سونے کے ورق پر؟ جی نہیں، کاغذ پہ۔ اور قرآن پاک وہ بھی کاغذ پر ہے، لیکن دونوں کاغذوں میں فرق ہے۔ نوٹ جس کاغذ پر چھپتا ہے وہ مارکیٹ پہ نہیں ملتا ہے، وہ باقاعدہ حکومت کی تحویل میں ہوتا ہے اور ضرورت پر اس کا استعمال ہوتا ہے۔ لیکن قرآن پاک جس نوٹ پر، جس کاغذ پر ہے وہ عام مارکیٹ میں مل جائے گا، اس میں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ اب کاغذ 2000 کا نوٹ چھپ گیا، 500 کا نوٹ چھپ گیا، آپ یہ بتاؤ اس چھپ جانے کی وجہ سے اس کاغذ کو ہاتھ لگانے اور چھونے کے لیے کیا وضو کی ضرورت پڑے گی؟ کیا پاک ہونے کی ضرورت پڑے گی؟ جی نہیں۔ اگر کہیں یہ مسئلہ ہو جاتا تو بڑی مصیبت پیش آ جاتی کہ نوٹ کے لیے وضو بھی ہونا ضروری ہے۔ لیکن کاغذ جو مارکیٹ میں مل رہا ہے، اگر اس کے سینے میں قرآن لکھ دیا جائے، قرآن طبع ہو جائے، اللہ فرما رہا لا یمسہ الا المطہرون، میری نسبت مل چکی ہے، لہذا بے وضو اس پر ہاتھ مت لگانا۔ اس پر کاغذ کی نسبت قرآن سے ہو گئی، اس کی بنا پر وہ اس قابل ہو گیا ہے کہ اس کو سر پر رکھا جائے، اس قابل ہو گیا ہے کہ جناب والا اب اس کو ہاتھ لگانے کے لیے اب وضو کرنے کی ضرورت پڑے گی۔ تو جب کاغذ کو نسبت قرآن سے ہو گئی، اس کا یہ حکم ہو گیا، تو جس کے سینے میں قرآن آ جائے گا وہ کتنا قیمتی بن جائے گا۔ آپ سب لوگ قرآن پڑھتے ہو، اللہ پاک قرآن پڑھنے والا ہم کو بنا دے۔ اگر کسی مسلمان سے یہ کہا جائے کہ تم نے اب تک اور روزانہ صبح شام تسبیحات فاطمہ کا ورد کرتے ہو، سبحان اللہ سبحان اللہ کرتے نہیں کرتے؟ الحمدللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ کرتے رہتے ہو، آج ایسا کر لو کہ شیطان کے نام کی تسبیح پڑھو۔ کوئی تیار ہو جائے گا؟ اچھا اگر یہ کہا جائے کہ اچھا چلو پھر شیطان کی نہ پڑھو، فرعون کی تسبیح پڑھ لو، فرعون 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 پڑھو۔ اگر کہیں خدا نخواستہ نعوذ باللہ دین سے دور ہے اور آپ اس سے یہ بات کہہ دو گے تو وہ کہے گا اچھا مولانا آپ ہماری جو ہے بے دینی کا غلط فائدہ اٹھا رہے اور ہم سے آپ مذاق کر رہے ہیں آپ کہ فرعون بھی اس لائق ہے کہ اس کا ذکر کیا جائے، شیطان بھی اس لائق اس کے نام کی تسبیح پڑھ دی جائے۔ اچھی بات، بے شک نہیں پڑھنا چاہیے، لیکن مسلمانوں قرآن کی نسبت دیکھو، قرآن کی نسبت جہاں جہاں آیات میں لفظ فرعون آیا ہے اس آیت کی جب آپ تلاوت کرو گے تو اللہ پاک ہر حرف پر جس طریقے سے نیکیاں عطا فرمائے گا ویسے ہی لفظ فرعون کے پڑھنے پر بھی اللہ 50 نیکیاں عطا فرما دے گا۔ اذهب الى فرعون انه طغى، بچہ دن بھر رٹ رہا ہے تو آپ بتاؤ نسبت قرآن پر فرعون کے پڑھنے پر ثواب مل رہا کہ نہیں مل رہا؟ فرعون یقیناً بہت غلط شخص تھا، یقیناً بہت ناپاک تھا، لیکن قرآن کی نسبت کی بنیاد پر جناب والا اللہ شان کریمی کا مظاہرہ کر رہا کہ میرے کلام کی نسبت لگ گئی، لہذا اس کی جب تلاوت کرو گے تم کو ہم 50 نیکی عطا کر دیں گے۔ لیکن ایک بات ہے، آپ نے اس کو خوب مزے لے کے سنا، لیکن آپ ذرا تھوڑا سا اس کو غور کر لیں کہ پانی کی قیمت تو بڑھ گئی لیکن پانی نے نسبت کی لاج رکھی ہے۔ بس اللہ پاک اس لاج کے رکھنے کی ہم کو بھی توفیق عطا فرما دے۔ وہ کیا؟ وہ یہ کہ پانی دودھ سے
ربط کر لینے کے بعد جب اس کو گیس چولہے پر رکھا جاتا ہے تو آپ بتائیے پانی کیا الگ ہو جاتا اس میں؟ جی نہیں، اب وہ وفاداری کا ثبوت دے رہا ہے، وفاداری کا ثبوت دے رہا، اور ثبوت یہ دے رہا ہے کہ وہ دودھ کے ساتھ لگا ہوا ہے، اور ایسا لگا ہوا ہے کہ اپنا وجود ختم کر دیتا ہے لیکن اس نسبت کو ختم نہیں کرتا ہے۔ اسی طرح مسلمانوں اور جو حافظ قرآن ہوئے ہیں ان کو میں عرض کرنا چاہتا ہوں، اس نسبت کے ساتھ پوری زندگی وفاداری کا ثبوت دینا چاہیے۔ یہ نہ ہو کہ جہاں قیمت کی بات آئے ہم قرآن والے ہیں، ہم دین والے ہیں، ہمارے سینے میں قرآن ہے۔ نہیں، نسبت اگر قرآن کی لگائی ہم نے، دین کی لگا دی ہے، تو سنو، اللہ پاک مسلمانوں سے مطالبہ کر رہا۔ میں نے جو آیات پڑھی ہیں اور جو حدیث پڑھی ہے، ابھی میں نے کچھ اس سلسلے میں نہیں کہا ہے، بس آپ کو تھوڑی سی توجہ دلا کر پھر اس آیت کے سلسلے میں مختصر سی چند باتیں میں عرض کروں گا۔ اللہ ایک ایک مسلمانوں سے مطالبہ کر رہا ہے کہ اے مسلمانوں، ہم نے تم کو قرآن دیا ہے، ہم نے تم کو سنت دی ہے، ہم نے تم کو شریعت دی ہے، لہذا اس کا حق یہ ہے کہ تم میں قرآن کا رنگ چڑھنا چاہیے، تم دین کے رنگ میں رنگو اپنے آپ کو، اور ایسا رنگو، ایسا رنگ جاؤ کہ اگر کوئی آدمی دیکھے تو دیکھنے کے بعد میں بتانا نہ پڑے کہ ہم مسلمان ہیں، بلکہ تم کو دیکھ کر کے اس رنگ سے پہچان لے کہ یہ دین والا ہے اور شریعت والا ہے۔ کیا فرمایا؟ ایک موقع پر اللہ پاک فرما رہا ادخلوا فی السلم کافہ، اللہ فرما رہا اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ آپ بمبئی والے ہو، مچھلی کھاتے ہو، ایک بات بتاؤ، مچھلی جو ہے پانی میں رکھا جائے تو کب کہیں گے کہ مچھلی پانی میں آ گئی ہے؟ مچھلی ایک ہاتھ کی ہے اور آپ نے ایک گلاس پانی میں رکھ دیا اس کو، تو کیا کہیں گے کہ مچھلی پانی میں آ گئی؟ جی نہیں۔ اور اگر 2 کپ میں رکھ دے پانی میں؟ نہیں۔ مچھلی پانی میں جب آئے گی جب پورا سر سے لے کر کے اس کا آخر تک سب اندر پانی میں آ جائے، اور اس طریقے سے آئے کہ جب آپ مچھلی کو دیکھیں پہلے پانی نظر آئے بعد میں مچھلی نظر آئے، تب کہیں گے کہ مچھلی جو ہے پانی میں۔ اور اگر مان لیجئے مچھلی نظر آ گئی پہلے، کوئی نہیں کہے گا کہ مچھلی پانی کے اندر ہے۔ سمجھ بات آ گئی نہیں آ گئی؟ دیکھو، جس طرح مچھلی جب پانی میں آتی ہے تو پہلے پانی نظر آتا ہے، اللہ اسی طرح چاہ رہا ہے کہ ایک ایک مسلمان دین و شریعت کے رنگ میں ایسا رنگے کہ اگر کوئی اس کو دیکھے تو اس کا دین اور شریعت پہلے نظر آ جائے اور اس کی ذات بعد میں نظر آئے، تب ہوگا قرآن کا ماننے والا، تب ہوگا دین پر عمل کرنے والا۔ اور اگر ہمارا دین ایسا ہو جائے، معاف کیجئے گا، برا نہ مانیے گا، ہم لوگوں کی روزی بکھیر دی گئی ہے، ایسے لوگوں سے سابقہ رہتا ہے، پورے سفر میں ساتھ رہتے ہیں، پتہ ہی نہیں چل پاتا، رنگ کہیں نظر بھی نہیں آتا ہے کہ یہ مسلمان ہے، یہ دین والا ہے۔ قرآن کی نسبت اور وفاداری کا تقاضا یہ ہے کہ قرآن پاک سے تعلق مضبوط ہونا چاہیے۔ مچھلی جب پانی میں آئے گی تو پانی اس کی حفاظت کرے گی، ہم دین میں اگر آئیں گے تو دین ہماری حفاظت خود اپنے آپ کرے گا۔ اللہ پاک نے جو میں نے آیت کریمہ پڑھی ہے، بس اس کے تعلق سے چند باتیں عرض کر دیں۔
اللہ کیا فرما رہا؟ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. اللہ فرما رہا کہ ہم نے ذکر کو اتارا. یہ قرآن پاک کی جو آیت ہے اور آیت کی جو تعبیر ہے عربی اعتبار سے یہ خود ایک موضوع ہے کہ جس پر غور کر کے اس کو بتایا جائے. لیکن ان سب باتوں میں نہ جا کر کے میں موٹی موٹی چند باتیں جو آپ کی سمجھ میں آ سکیں وہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں. اللہ نے قرآن مجید کو ذکر کہا ہے. اس سے ایک نتیجہ کھل کر کے سامنے آ رہا ہے. آج بہت سارے ذہنوں میں، بہت سارے لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات ہے. ہمارے عزیز طالب علم طلبہ نے جو مکالمہ پیش کیا ہے اس میں بھی یہ بات آئی تھی. بہت سے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ قرآن مجید کی تلاوت اگر معنی سمجھ میں نہ آئے، اس کا مطلب سمجھ میں نہ آئے، اس کا پیغام سمجھ میں نہ آئے تو تلاوت کرنے سے کیا فائدہ ہے. ایک لفظ ذکر کو اللہ پاک نے بتا کر اس مسئلے کا حل فرما دیا. وہ کیا؟ وہ یہ اللہ فرمانا میں نے ذکر کو اتارا. مسلمانوں، ذکر و اذکار جتنے بھی ہیں چاہے ان کے معنی معلوم ہو یا معنی معلوم نہ ہو، ذکر جب کریں گے، جب ذکر کا فائدہ ملے گا، ثواب ملے گا. تو جب اذکار کا فائدہ ہے تو قرآن کو ذکر کہہ کر کے اللہ نے بتا دیا. سمجھ کر پڑھو تو بہت بڑی بات ہے، بلا سمجھے بھی پڑھو گے یہ ذکر ہے، لہذا تم کو اس کا ثواب ہم عطا فرمائیں گے. مثلا لا حول ولا قوة الا باللہ، لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، لا حول ولا قوة الا باللہ، لا ملجأ ولا منجأ من اللہ الا الیہ. ذکر ہے یہ. ہم پڑھتے بھی ہیں لیکن کتنے لوگوں کو معنی پتہ؟ کچھ نہیں. لیکن ذکر کا ثواب ملنا نہیں ملنا. سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ، کتنے لوگوں کو اس کے معنی پتہ ہیں لیکن پڑھنا ہے ثواب ملنا. یہ ذکر کہہ کر کے اللہ پاک نے بتا دیا ہے کہ میاں یہ بھی ذکر ہے، لہذا اگر معنی سمجھ میں نہیں آ رہے ہیں تو یہ مت سمجھنا کہ بغیر سمجھے پڑھنے تم کو ثواب نہیں ملے گا. ایک حدیث بھی یاد آ گئی مجھے. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من قرأ حرفا بکتاب اللہ، جو آدمی قرآن کا ایک حرف پڑھے فرمایا وہ ایک نیکی ہے اور اس نیکی کا بدلہ 10 گنا ہم عطا فرمائیں گے. کیا مطلب؟ ایک لفظ پڑھو گے، ایک حرف پڑھو گے تو 10 نیکی مل جائے گی. اس کے بعد فرمایا لا اقول الف لام میم حرف. حضور فرماتے ہیں الف لام میم یہ ایک حرف نہیں ہے، الف حرف، لام حرف، میم حرف. میں اس موقع پر کہا کرتا ہوں کہ یہ کلام نبوت کا اعجاز ہے کہ آپ نے قرآن مجید بغیر معنی سمجھے پڑھنے پر بھی ثواب ملنے کے لیے ثبوت کے طور پر جو بات بیان فرمائی ہے. قیامت تک کسی کو اس بات کا معنی کا پتہ ہی نہیں ہے کہ حروف مقطعات کے کیا معنی ہے. وہ اسی لیے تمام مفسرین اللہ اعلم بمرادہ لکھتے ہیں. اچھا، حضور نے حروف مقطعات کو لکھ کر کے ہمارے ذہنوں کو صاف کر دیا ہے کہ قرآن مجید کو دنیا کی اور کتابوں کے اوپر قیاس کر کے فیصلہ مت کرنا. یہ اللہ کی کتاب ہے اور وہ کریم ہے. عام لوگوں کے یہاں انعام تو جب ملے گا جب کتاب پڑھ سمجھ کر پڑھیں گے، لیکن وہ کریم یہ کہہ رہا ہے اگر سمجھ کر پڑھنے پر بھی ہم ثواب دیں تو ہماری کتاب اور کتابوں میں کیا فرق ہوگا. ہماری شان کریمی یہ ہے کہ بغیر سمجھے بھی پڑھو گے ہر حرف پر تم کو 10 نیکیاں عطا کر دیں گے.
میں آگے کی بات عرض کر دوں آپ سے. علامہ سیوطی نے ایک اور کام کی بات لکھی ہے. فرمایا تلاوت کرنا تو بہت بڑی بات ہے. النظر فی المصحف عبادت، قرآن مجید کا دیکھنا بھی عبادت ہے. جو کریم دیکھنے پر ثواب دے رہا ہے وہ تلاوت پر ثواب کیوں نہیں عطا کر دے گا وہ. اور مسلمانوں، ہم تم سے ایک بات پوچھتے ہیں. ایک آدمی ہے، اس کو پھل فروٹ کھلائے گئے، اس کو مغزیات کھلائی گئی، لیکن اس کو پتہ نہیں تھا کہ یہ سیب ہے، یہ انار ہے، یہ انگور ہے، یہ بادام ہے، یہ کاجو ہے، اور نہ اس کو یہ پتا کہ اس کے کیا فائدے کیا منافع ہیں. اگر اس کو کھلا دیا جائے تو کیا یہ پھل فروٹ اور مغزیات اس کو فائدہ نہیں پہنچائیں گے؟ یقیناً پہنچائیں گے. تو جس طریقے سے ہمارے جسم کی جو غذا ہے، ان غذاؤں کو، چاہے اس کے فوائد کو، اس کے منافع کو، اس کے نام کو ہم نہ بھی جانیں، وہ ہمارے جسم کی توانائی اور طاقت کا ذریعہ بنے گا. قرآن مجید ہماری روح کی غذا ہے، ہمارے دین کی غذا ہے، ہمارے ایمان کی غذا ہے. ہم اس کو پڑھیں اور اس کی تلاوت کریں. اگر معنی سمجھ میں نہیں آ رہے ہیں تو بھی پہنچ کر کے ہماری غذا کا ذریعہ بنیں گے. اللہ پاک نے ذکر فرما کر کے اس مسئلے پر توجہ دلا دیا کہ دیکھو یہ ذکر بھی ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ قرآن مجید کا مطلب نہ سمجھا جائے، اس کے معنی پر غور نہ کیا جائے. اس کے معنی مطالب کو سمجھ کر عمل کرنا یہ قرآن کا حق ہے. لیکن اس غلط فہمی کو ذہن سے نکال دیجئے. امت کا بہت بڑا طبقہ وہ ہے جو اس غلط فہمی میں مبتلا ہو کر قرآن کو ہاتھ نہیں لگا رہا کہ جب اس کو سمجھتے ہی نہیں تو پھر پڑھ کے ہم کیا کریں گے اس کو. ایک اور دوسری بات، اللہ پاک نے کیا بجا بھائی، بس بھائی اب تھوڑا کیوں متدبین حضرات اب اجازت سے بات روک دینا اپنی. یہ حضرات بھی کہہ رہے ہیں ٹائم زیادہ، انہوں نے میرے اوپر رحم کر دیا. بس یہیں سے بات کو ہم ختم کر رہے ہیں. اللہ پاک قرآن کا تعلق نصیب فرما دے. بس ایک تعلق کا واقعہ عرض کر دیں، ہم بہت عبرت کا ہے. اور آج یہ طے کر کے جاؤ کہ انشاءاللہ قرآن کی ہم تلاوت کریں گے، ہم سمجھ میں آئے نہ آئے. مسلمانوں کان کھول کے سنو، جب ہم قرآن کی تلاوت کرتے ہیں تو کئی عبادتوں کا ہم کو ثواب ملتا ہے. کبھی آپ نے سوچا نہیں اس کو؟ جب تلاوت قرآن ہوتا کرتے ہیں تو آپ بتاؤ آنکھوں سے اس کو دیکھتے ہیں کہ نہیں دیکھتے ہیں؟ تو آنکھیں بھی عبادت میں مشغول ہو گئی کہ نہیں ہو گئی؟ اور جب ہم تلاوت کرتے ہیں تو زبان کو حرکت ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ تو زبان بھی عبادت کے اندر آ گئی. اور جب ہم تلاوت کرتے ہیں تو کان بھی اس کو سنتے ہیں، تو کان بھی عبادت کے اندر لگ گئے. اور جب ہم تلاوت کرتے ہیں تو خشوع خضوع کی کیفیت پیدا ہوتی ہے، اللہ کی محبت آتی ہے، تو دل بھی عبادت میں لگا کہ نہیں لگا؟ اور پھر اسی کے ساتھ اگر اللہ پاک نے عربی زبان کی سمجھ عطا فرمائی ہے تو معنی اور مطالب بھی سمجھ میں آتے ہیں. یہ پانچ عبادتوں کا ثواب ملتا ہے. آنکھیں بھی عبادت میں، کان بھی عبادت میں، زبان بھی عبادت میں، دل بھی عبادت میں، اور دماغ بھی عبادت میں. اور اگر غور کریں محبوب کا کلام پڑھا جا رہا ہے تو آدمی وجد میں آ کے ہلنے بھی لگتا ہے، جسم بھی عبادت میں آ جاتا ہے. ایک ذرا سی تلاوت کریں گے یہ سارا جسم ہمارا عبادت میں آ جائے گا. اس موقع پر میں درخواست کے طور پر کروں، تلاوت کرنے کے بعد آپ اللہ کا شکریہ ادا کر لیں کہ میرے مالک آج ہمارے پورے وجود کو اور پورے جسم کو آپ نے اپنے کلام کی عبادت کے لیے قبول کر لیا ہے. کل ہماری پوری زندگی اس کے لیے قبول فرما لیجیے. اللہ پاک میری ان گزارشات کو قبول فرما لے، عمل کی توفیق عطا فرمائے. بس لفظ ذکر میں بہت ساری باتیں بہت ہو چکا ہے. میں سمجھتا ہوں یہ موضوع تو قریباً آپ کے ذہن میں آ ہی گیا ہوگا. اللہ قرآن کی عظمت، قرآن کی محبت، قرآن کی مطابعت اور تلاوت کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.